آج ہمارے ہاتھوں میں مشتاق سنگھ کی کتاب چاندنی چوک کی ایک شام ہے۔ مشتاق سنگھ کو لوگ مشتاق سنگھ کے نام سے ہی جانتے ہیں، لیکن پچھلی کچھ مدت کے دوران انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا سنگھ ہٹا کر اپنے آپ کو صرف مشتاق تک ہی محدود کر لیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ مشتاق سنگھ سے ہی پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ مشتاق سنگھ ہوں یا مشتاق ہوں، پنجابی اور اردو ادب کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس دور میں ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایشیا کے دوسرے ممالک سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے روٹی روزی کے سلسلے میں برطانیہ، امریکہ، یونان اور دوسرے ممالک میں جا کر بس گئے تھے۔ مشتاق سنگھ بھی تقسیم کے بعد برطانیہ چلے گئے اور وہیں جا کر آباد ہو گئے، اب تک وہیں آباد ہیں۔ ان کے بچے ان کے پاس نہیں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں اور لندن کے دوسرے دوستوں کے ساتھ، جن میں ایک بہت ہی اہم دوست ان کے سنتوکھ سنگھ سنتوکھ کا نام ہم لے سکتے ہیں، ان کے بہت اہم دوست تھے، وہ بھی اردو اور پنجابی کے شاعر تھے اور ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے۔ مشتاق سنگھ ایک روشن خیال اور ترقی پسند شاعر ہی نہیں، بہت اچھے نثر نگار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ برطانیہ کے ادبی حلقوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ میں ان کی کتاب چاندنی چوک کی ایک شام جو اردو میں چھپی ہے، اس میں سے ایک ایسی نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بنیادی طور پر پنجابی کی نظم ہے، مگر اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اس میں تقسیم کا دکھ بھی شامل ہے اور دونوں ممالک میں آنے جانے والے ان لوگوں کا دکھ بھی شامل ہے جنہیں بہت سارے سرکاری اداروں اور پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوالات و جوابات کے سلسلے میں، لیکن کیا کیا جائے، ان کی بھی تو ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ تقریباً ہر ملک میں ہوتا ہے، کہیں زیادہ سامنے ہوتا ہے اور کہیں ڈھکا چھپا۔ اس کے باوجود اب حالات پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری کی طرف یہ سلسلہ جائے گا۔ تو ان کی کتاب سے ایک نظم جو میرے سامنے آئی، یہ نقشہ اس کا عنوان ہے، اور مشتاق صاحب کہتے ہیں: دیوار پر لگے نقشے میں اپنے بچے کو انگلی رکھ کر میں اپنی پیدائش کی جگہ دکھاتا ہوں۔ وہ حیرانی سے لبریز کہے کے ساتھ اونچے لہجے میں کہتا ہے: پاپا، تم وہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہاں؟ دشمن ملک میں؟ میری سانسیں رک جاتی ہیں۔ اپنے اور دشمن ملک کے معنی میں تعلیم یافتہ بدھو کیا سمجھوں؟ مجھے کیا علم ٹیگور یا اقبال، مظفر احمد یا فیض کے قلم کی سیاہی کا رنگ کیسا تھا، نور جہاں یا سریندر کور کا استاد کون تھا، مہدی حسن اور جگجیت سنگھ نے موسیقی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ مجھے کیا علم؟ میں تو ایک شام ایک ملک میں سویا تھا اور صبح جب آنکھ کھلی تو لوگ اسے دشمن ملک کہہ کر شور مچا رہے تھے۔ میں جاہل، قدیمی شاستر پڑھنے کا شیدائی،
اب نئے نقشوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ شاید تبھی آج میں اپنے ملک کے اس شہر میں، جہاں میں نے 7 سال تعلیم حاصل کی، سرکار کی نوکری کی، سینکڑوں دوست بنائے، آج اسی شہر کی پولیس کی نظر میں دشمن ملک کا جاسوس ہوں۔ پولیس کے سوالوں سے تنگ آ کر میں ہوٹل میں لٹک رہے نقشے کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں۔ اس دن کے بعد مجھے اپنے ملک کا نقشہ دشمن ملک کے نقشے جیسا ہی نظر آتا ہے۔ مجھے اپنے ملک کا نقشہ دشمن ملک کے نقشے جیسا ہی نظر آتا ہے۔